اوکے اسی سے ابھی دوبارہ کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا أرحم الراحمين. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني يلهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم إني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑی قوت رکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں بڑا قوت والا ہوں اور سب میرے سہارے پر ہیں، میرے فقیر اور محتاج ہیں. روایات میں مختلف الفاظ ہیں. ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ عطائی کلام و عذابی کلام، میرا دینا بس اتنا ہے کہ میں بس کہہ دوں اور وہ آدمی کو مل جاتا ہے، اور میرا عذاب بھی اتنا ہے کہ میں بس کہہ دوں یعنی میرا کہنا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تم سب کے سب محتاج اور فقیر ہو مگر جس کو میں نے غنی کیا، لہٰذا مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا. اور تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں نے معاف کیا، لہٰذا جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بخش دینے پر قدرت رکھتا ہوں، بس مجھ سے بخشش مانگو میں اس کو بخش دوں گا. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ، اور تمہارے تر اور خشک سب کے سب بڑا پرہیزگار اور پاک دل لے کر جمع ہو جائیں، جیسا کہ میرے سامنے میرے سب سے بڑے متقی بندے کا دل ہوتا ہے، تو اس سے میرے ملک و سلطنت میں یعنی اللہ کی بادشاہت میں ایک مچھر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے اور مردہ زندہ ایک شقی اور بد نصیب اور گناہگار دل لے کر جمع ہو جائیں جیسا کہ شقی اور بدبخت کا دل ہوتا ہے، تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے جن و انس، تمہارے مردہ زندہ اور تمہارے خشک و تر ایک زمین میں جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہر انسان دل کھول کر اپنی آرزو و مقصد مانگے اور میں ہر ایک کو جتنا وہ مانگتا ہے دے دوں، تو اس سے میرے بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی کہ تم میں کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور اس میں کوئی سوئی ڈبوئے پھر اس کو اپنی طرف اٹھائے، اور یہ سب اس لیے کہ میں سخی ہوں. اتنا فرق پڑتا ہے کہ کوئی سوئی ڈبوتا ہے تو کتنا پانی اس کے ساتھ آ جائے گا، اتنا میری ملکیت یا بادشاہت میں فرق پڑے گا. یہ سب اس لیے کہ میں سخی ہوں، میں واحد ہوں یعنی بڑی وسعت و کرم والا ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میرا دینا کہہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون، ہو جاتا ہے. تو میرا عذاب بھی کہہ دینا ہے. میرا امر کسی چیز کے لیے یہ ہے یعنی اللہ کا حکم کسی چیز کے لیے یہ ہے کہ جب میں اس کا وجود چاہتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ
فیکون ہو جاتی ہے۔ تو یہ لمبی حدیث، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سب گمراہ تھے تو اللہ نے ہدایت دی۔ کیسے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اب دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کتنی گمراہی تھی، مشرکین، شرک ہر جگہ پہ ہو رہا تھا، ہر جگہ پہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایک کر کے، تو کہتے ہیں نا تنکے تنکے سے سمندر بنتا ہے، تنکے تنکے سے زیادہ بنتا ہے، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، تو تھوڑی تھوڑی سی، یعنی دیکھیں کہ پہلے ایک مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، پھر اس کے بعد آہستہ 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 تو الحمدللہ یہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کو ہدایت دی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے ہدایت مانگو، کوئی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہے، رہنمائی چاہیے، اب اللہ سے مانگے، کسی اور سے، دوسرے تیسرے۔ ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے لیے پلیز دعا کرنا، جو میں اپنے لیے دعا کر سکتی ہوں کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بھی مشکل آتی ہے تو آخر آپ کو ہی دعا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے دوسرے کو آپ کہیں گے تو وہ کہے گا کر دوں گا، لیکن جو دلی دعا آپ کر سکتے ہیں نا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ اللہ کہتے ہیں فسلونی، میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آسمان، جو دنیا ہے، جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اس پہ تہجد کے وقت آ جاتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرنے والا ہو؟ تو کتنے بیمار ہیں، ہم دوسروں سے دعا کروانے کے بجائے اللہ کے پاس آ جائیں، تہجد کے وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تو آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے۔ آپ ابھی ہیلا کر رہے ہوتے ہیں، آپ ابھی سبب لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں مانگوں، آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگوں تو اللہ دینے والا ہے، اللہ تو عطا کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ذہن میں آپ کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے میں یہ چیز کھاؤں، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس فلاں آ جائے، تو ہو جاتا ہے نا، اچانک آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز پک کے آ جائے گی جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے، تو خوشی کتنی ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں خوشی میں آ کے کہ کاش ہم کچھ اور مانگ لیتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ فَسَلُونِ الْهُدَى، اگر تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو، اہدکم، میں تمہیں وہ بھی دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بد ہدایت نہیں ہے، گنہگار ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہم چغلیاں غیبتیں کرنے کی بجائے کیا کریں؟ ہدایت مانگیں۔ اس سے بھی کہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو اپنے لیے، ہمیں زیادہ ضرورت کس لیے؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کہ ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ سب سے پہلی بات ہے ہم اگر خود صحیح راستے پہ ہوں گے تو ہم دوسروں کو کہہ سکیں گے کہ آپ بھی صحیح راستے پہ ہو۔ میں خود اگر صحیح ڈرائیو کر رہی ہوں گاڑی تو کیا ہوگا؟ تو میں اپنے آپ کو بھی سیو کروں گی، میں دوسروں کو بھی سیو کروں گی۔ اگر میں خود ڈرائیو صحیح نہیں کر رہی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ خود آپ کو بھی نہیں بچائیں گے، دوسروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہدایت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دو۔ اگر کسی ٹائم مجھے غصہ آتا ہے، مجھے ہدایت ہوگی، میں صحیح راستے پہ ہوں گا تو پھر میں صحیح راستے پہ ہوں گا، مجھے صحیح راستے کا پتہ ہوگا تو میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر پاؤں گا، میں اپنے آپ کو قابو کر پاؤں گا، مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے کس ٹائم پہ کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكُلُّكُمْ فقیر، تم میں سے ہر ایک غریب ہے، فقیر ہے۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم سب اللہ سے۔ اللہ اب دیکھیں کہ فلڈ دیکھ لیں پاکستان میں جو آیا، کتنے کچھ منٹ لگے، کچھ سیکنڈ لگے، برباد ہو گئے وہ لوگ۔ ایسا ایک واقعہ مجھے آیا، میں نے نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک 80-85 سال کا آدمی تھا اور اس نے ہاتھ میں وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے، پانی سے گزر رہا ہے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ، کہتا ہے میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں دینے والا تھا، میں لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، میں لوگوں میں مال دیتا تھا، مجھے گندم آتی، مجھے مطلب کہ کوئی بھی چیز میری فصل آتی تو میں پہلے غریبوں کو دیتا تھا۔
میرے گھر سے کتنے لوگ جو تھے ان کا پیٹ پلتا تھا، اور آج میرا حال کیا کہ میں خود سڑک پہ آ گئی ہوں. تو دیکھ لیں کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ہم فقیر ہیں. اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اچھا مانگنا چاہیے. تو ہم سارے فقیر ہیں. الا من اغنیت، اللہ کہتے ہیں جس کو میں غنی کر دوں. سب کے سب تم فقیر ہو، جس کو میں چاہوں دیتا ہوں. اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، کروڑ ہاں اللہ کا شکر ہے. ہم اس کا کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں چھت دی ہے رہنے کے لیے، اچھا گھر دیا، بچے دیے، سب سہولتیں دی ہیں. تو اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے لیے. ہم پھر بھی اپنے زبان پہ بہت زیادہ شکوے کرتے ہیں، بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش میں بھی ایسے ہوتی، میرا گھر بھی ایسے ہوتا. پتہ نہیں اندر سے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے. بظاہری مسکراہٹ ہے لیکن اندر سے نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اسی طرح سے فرمایا کہ فمن علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرہ فاستغفرنی غفرت له. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کتنی قدرت والا ہوں، کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ معاف کر دینا، کتنا میرے پاس اختیار ہے، پاور ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، تو پھر تم معافی مانگو میرے سے، میں معاف کر دوں گا. اب دیکھیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. کتنے سے کتنے بڑا بھی گناہ کر لینا تو اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ سے معافی مانگے، معاف کرنے والا ہے. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے سے کوئی آئے تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح. آپ نے 99 کا پڑھا ہوگا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. 99 جس نے قتل کر دیے تھے، سنا ہوگا. جس نے 99 قتل کر کے، تو ہوا کیا تھا؟ بہانہ بنا تھا نا، بہانہ بنا. اللہ تعالیٰ نے اس نے صرف سوچا کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے اور میں نے قتل کوئی نہیں کرنا. اس علم کو سیکھنے کے لیے وہ نکلا کہ میں کیسے نجات پاؤں گا. صرف ابھی نکلا ہے، ابھی قدم رکھے ہیں اور موت آ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، جو موت والے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، دونوں لڑائی کر رہے ہیں کہ ہم نے لے کے جانا ہے، ہم نے لے کے جانا ہے. تو اللہ نے فیصلہ کیا کیا کہ زمین کو ناپا جائے، زمین کو میئر کیا جائے. جو زمین زیادہ قریب ہوگی اچھائی کی سائڈ پہ، اچھائی والی بستی کی طرف، تو یہ جنت میں جائے گا. اگر برائی والی زیادہ ہوگی تو جہنم میں جائے گا. تو اب دیکھیں کہ ہوا کیا کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو سمٹ جاؤ. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ میرے سے معافی مانگے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اس کی تو معافی ہے ہی نہیں. اگر آپ سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، تو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں تو مطلب آپ کو نہیں مشورہ دوں گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، اس میں تو معافی ہے ہی نہیں. کبھی ایسا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک دفعہ آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے آگے آ کے التجا کریں گے، دعا کریں گے، اللہ معاف کر دے گا. معافی کا طریقہ آنا چاہیے، کیسے مانگنی ہے اللہ کے ہاں، کیسے اللہ کے پاس، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، کس طرح سے مانگنا ہے، آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے. کسی بادشاہ کے ہاں جانا ہو، کسی امیر گھر میں جانا ہو، کسی کہہ لیں کہ کسی آنریبل بندے کے سامنے جانا ہو، تو کتنا ہم بن ٹھن کے جاتے ہیں، کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں نا، پوری تیاری سے آتے ہیں. تو اللہ کے ہاں جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے جانا ہوگا. اللہ تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اسپیشل جب ہم دعا نماز کے بعد ہی ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر ہی ہماری دعا قبول ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. آپ جس ٹائم بھی جس حالت میں ہوں اللہ سے آپ بس مانگ لیں، اللہ دینے والا ہے. کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے، معاف کر دے، قبول کر لے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا أُبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبٍ. کہ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. کہتے ہیں نا ہم کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم میں سے کوئی کیا کرتا ہے کہ سارے
مطلب کٹھے ہو جائیں نیکوکار لوگ، متقی لوگ سارے کے سارے کٹھے ہو کے اور کہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم اچھائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری ملکیت میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات کے لیے اللہ کو تو کوئی کیئر نہیں ہے، اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمیں جنت حاصل ہو، ہم خوشی سے رہ پائیں، آخری جو زندگی ہے ہماری آخرت والی زندگی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے اور وہ اچھی گزرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے، زندہ مردہ خشک تر ہر چیز مل کے برائی کرے، گناہ کرے، اللہ کہتے ہیں مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی کافر کفر کرتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کرتا جائے، اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ کوئی اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے کہ مجھے اچھا ریوارڈ ملے گا، برائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو جہنم ملے گی، گناہ ہوگا۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی رسپیکٹ میں، ایک سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اور سوئی کو باہر نکالیں تو کتنا پانی آتا ہے اس میں؟ ایک قطرہ بھی مشکل سے آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا، اتنا بھی اللہ کہتے ہیں کہ میری بادشاہت میں فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا بھی مل کے برائی کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے دیکھ لیں کہ نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی، ہم نے اپنے آپ کے لیے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کمایا ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہوگا، آخرت میں وہی ہم پائیں گے نا جو ہمارے ہاتھوں نے کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم نے اپنی ذات کے لیے جو بھی کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے جب میں کہتا ہوں تو عذاب ہوتا ہے، اور میں کسی کو جزا دینا چاہتا ہوں تو صرف میں کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کسی کو عذاب دوں یا ریوارڈ دوں تو اس کا حالت کیا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث کا یہ کافی لمبی حدیث، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اصل میں ہماری زندگی جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، 3 چیزوں میں۔ ایک دیکھ لیں کہ مٹیریلسٹک لائف جو ہے ہماری، مٹیریلسٹک نیڈ جو ہے ہماری، مادی ضروریات جو ہے ہماری، مثلا ہمیں گھر کی ضرورت ہوتی ہے، چھت کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اب انسان سارا دن کیا کام کرتا ہے؟ یہی کام کرتا ہے نا، کھانے پینے کے لیے، گھر کے لیے، سارا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے گھر کے لیے، اپنے آپ کو پالنے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی فیملی کو سنبھالنے کے لیے، سارا دن ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ مٹیریلسٹک جو ہماری نیڈ ہے ہم اس کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مادی زندگی ہے ہماری یا ضروریات ہے، ہم اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 مادی زندگی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے ہماری مورل یا اسپرچول زندگی، جو نیڈ ہے ہماری، اس کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ ہماری روحانی زندگی، ہمارا عمل جو ہے، ہمارا ایکشن جو ہے، ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی طرح سے باقی جو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اب اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کہ آخرت میری بہتر ہو جائے اس کے لیے کرتے ہیں، تو وہ کون سے عمل ہیں، وہ اس کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے نقصان سے بچ سکیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں ہم اپنے اعمال کے نقصان سے؟ ہم اپنے اعمال، کوئی بھی ہم عمل کریں گے تو اس سے کیا ہے، ہمارے اعمال کا جو ضرر ہے، نقصان ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ آپ کی زبان کیسے بچیں گے؟ دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کو اگر اذکار میں لگائیں گے۔ ہم زیادہ اپنی آنکھوں کو کیسے بچا سکتے ہیں گناہ سے؟ ہم اپنی آنکھوں کو انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے، برائی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں کو، کیا میرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کیا میں ان کو ایسے استعمال میں تو نہیں لا رہا جس سے دوسرے ہرٹ ہو رہے ہوں، میرے نیبر ہرٹ ہو رہے ہوں، میری زبان سے کوئی دوسرا ہرٹ تو نہیں ہو رہا؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو استعمال ان کا دیکھنا ہے کہ ان کا یوز کیا ہے، کیا یہ یوزفل ہے
آخرت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے ان کو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مادی چیزیں کون سا کام ہے, کس طرح اپنے آپ کو رکھیں, زندگی کیسے بسر کریں, یہ جس سے کامیابی اور فلاح ہمارے حصے میں آئے. کیسا کام کریں گے جس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیسا کام کریں گے جس سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا. تو آخر میں وہی چیز کامیاب ہے, وہی چیز جس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں, اور وہ زبان, وہ عمل, وہ ایکشن جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ہمارا ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہم نے اس کو پریفر کرنا ہوگا. آج کل ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, میرے ساتھ والے خوش ہو جائیں, اللہ کی چاہے اس میں جتنی مرضی نافرمانی کیوں نہ ہو, نہیں, اللہ کی فرما برداری سب سے پہلے ہے, باقی اس چیزیں بعد میں ہے. تو اللہ کی فرما برداری کو مد نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر کام کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یعنی نفع و نقصان کی امید کس سے رکھو, صرف اللہ تعالیٰ سے. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیشہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کام کرتے ہیں اس میں نفع کتنا ہوگا, مجھے کیا فائدہ ہوگا, ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں. تو نفع کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع ہے, نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے, ہر خزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی حاجت, کوئی بھی ضرورت اللہ کے بغیر کوئی پوری نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم کوئی بھی اچھا عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے, ہم برا عمل کریں گے اپنی ذات کے لیے کریں گے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا جانا قبول و منظور فرمائے. اور یہ ایک کافی حدیث کافی لمبی ہے, لیکن آخر میں یہی کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دعا بھی پڑھا کریں کہ الحمدللہ, اللہ وہ ذات ہے جس نے اطعمنا ہمیں کھلایا, وسقانا اور ہمیں پلایا, وجعلنا من المسلمین اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ونتوب الیہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین آمین یا ارحم الراحمین. اوکے, آپ ایسا کریں, اگر آپ لکھ لینا تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, کیونکہ وہ یاد رہتا ہے. میں نے کروایا ہوا ہے آپ کو, بڑی دفعہ یہ کروایا ہوا ہے, لیکن یہ الف واو یا, یہ جب حرکت نہیں ہوتی, سکون ہوتے ہیں, اس وقت یہ کہاں سے آتے ہیں, ایمٹی ماؤتھ سے, منہ کے خالی حصے سے. یہ بھی نکال سکتے ہیں اس میں, با الف با تا الف تا, وہ والا دیکھیں گے نا, با فتح با تا فتح, اس میں آ جائے گا جی. تو 3 letters come from empty mouth, one alif, واو and یا. اب ان کے ایگزامپل لے لیں الف کی, با فتح الف سکون, با. آ جو ساؤنڈ ہے وہ منہ سے آ رہی ہے خالی حصے سے. با تا, کوئی بھی لیٹر لے لیں, تو یا جا. آ ساؤنڈ comes from empty mouth. اس کے بعد ہے الف کے بعد کیا آتا ہے, سیکنڈ لیٹر واو. واو, واو کا جب سکون ہوتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں با بو, جیسے آپ پڑھتے ہیں با دمہ, واو سکون بو. او لاسٹ جو لیٹر ہے اس کی ساؤنڈ, واو کی ساؤنڈ دیکھیے گا تو کہاں سے آ رہی ہے, ایمٹی ماؤتھ. یہ اسٹریچ کرنے کے لیے لیٹرز ہیں بیسیکلی. یہ تینوں لیٹرز جو ہے نا, با یا اور واو, تینوں اسٹریچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہی اصل میں مد جو ہوتا ہے نا, روٹ لیٹرز ہیں مد کے. مد مطلب ہے اسٹریچنگ, لینتھن. تو بیسک یہ 3 لیٹر جو ہے نا, اس فار اسٹریچنگ. ٹھیک ہے, کوئی بھی لیٹر کو اسٹریچ کرنے کے لیے یہ تینوں لیٹر یوز ہوں گے. جیسے آپ نارملی کرتے ہیں با فتح با, تا فتح تا, با دمہ بو, تا دمہ تو, با کسرہ بی, تا کسرہ تی. لیکن اب ان کو اسٹریچ کرنا ہے تو کیسے کریں گے, ان کے ساتھ واو لگائیں گے, الف لگائیں گے, یا لگائیں گے. با فتح کے ساتھ الف آتا ہے با. اسی طرح کسرہ کے ساتھ
یا آتا ہے سکون بی یعنی با کسرہ یا سکون بی. اسی طرح واؤ کے ساتھ واؤ سکون کے ساتھ دمہ آتا ہے با دمہ واؤ سکون بو. یا پھر لین ہوتا ہے واؤ لین جو ہے 2 لیٹرز ہوتے ہیں واؤ اینڈ یا سکون واؤ سکون یا سکون یہ ہوتا ہے لین. لین بھی مد ہی ہے دوسری اس کی صورت ہے لیکن یہ سافٹ ہوتا ہے لین کہتے ہیں سافٹ کو. تو 2 لیٹرز مد لین ہے واؤ اینڈ یا. اس میں یاد رکھنا الف نہیں ہے ٹھیک ہے. باقی مد جو ویسے 3 ہے مد لیٹرز 3 ہے جیسے آپ نے پڑھا اسکول سے. ہلو Yeah, Fazan's dad coming. Okay, very late, Mummy. Do you want me to wait? Yes, all right. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Okay, lean letters 2 ہیں واؤ اینڈ یا سکون دونوں جب سکون ہوں گے ان سے پہلے فتح آتا ہے ہمیشہ فتح آئے گا کسرہ یا دمہ نہیں ہوگا لائک با فتح واؤ سکون باؤ تا فتح یا سکون تئی باؤ اور یا با فتح یا سکون لگا لیں تو کیا ہوگا بئی. با فتح واؤ سکون باؤ با فتح یا سکون بئی. تا فتح واؤ سکون تاؤ. اب دیکھیں یہ بھی آ رہی واؤ کی ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے ایمٹی ماؤس باؤ تاؤ ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے 3 لیٹر سیکھے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں منہ کے خالی حصے سے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کبھی رک جب وہ پوز ہو جاتا ہے پھر یاد نہیں رہتا. اچھا 3 لیٹرز جو ہیں یہ 3 لیٹرز کم فرام ٹپ آف دا ٹنگ when touched to inside of the teeth incisors. وہ کون سے ابھی آپ نے پہلے پڑھے تھے تا دال تو تا دال تو کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اب یہ جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے یہ جیسے یہ آپ کا نیچے والا حصہ ہے یہ آپ کی زبان ہے اور آپ نے جب ان کو پڑھنا ہے تو یہ دانت جو ہے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگیں گے ادھر نہیں لگیں گے جڑ سے لگیں گے. اب آپ نے یہ جو زبان ہے یہ جڑ سے لگانی ہے یعنی مسوڑوں سے اندر جو ان سائڈ دانت ہے. اوکے جب تو آپ نے کہنا ہے تو یہ زبان کا حصہ آپ نے روٹ جو ہے اس کو اوپر کرنا ہے. کیا کریں گے تا کے لیے تا دال تو کے لیے پھر آپ نے بیک جو ہے ٹنگ روٹ جو ہے اس کو اٹھانا ہے. اوکے اس کے بعد ہے 6 لیٹرز تھروٹ لیٹرز جن کو بولتے ہیں ایزی ہے. حمزہ ہا کہاں سے آتے ہیں باٹم آف تھروٹ. عین ہا غین خا ٹاپ آف دا تھروٹ. اب ان کو تھوڑا سا یہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ویسے تو پتہ ہوتا ہے کہ ہا ہے عین ہے لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں فلوئنٹلی تو وہ پھر اس میں ہا کی ساؤنڈ اور عین کی ساؤنڈ وہ پراپرلی نہیں آتی. جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلا ورڈ کیا ہے الحمد. گڈ اوکے. اسی طرح آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو قل ہو واللہ احد اس میں ہا احد ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب قرآن آپ پڑھ رہے ہو تو اس میں بھی آپ نے ہا اور عین کو فوکس کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ رہے تو آپ ایک لکھ لیا کریں کہیں اسٹکی نوٹ پہ لکھ کے قرآن کے ساتھ لگا لیا کریں کہ عین اور ہا وہ پھر جیسے ہی آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے ان کو فوکس کرنا ہے. تو اس کے بعد ہے غین اینڈ خا. غین خا یہ کہاں سے آتے ہیں ٹاپ آف دا تھروٹ. تو غین کی کوئی اگزامپل دیں. غوی دیکھیں کہ غین کہاں سے آ رہا ہے ٹاپ آف دا تھروٹ. غیر المغ اگین پھر غین آ گیا تو اس کو مغ
اب کچھ پڑھتے ہیں غیر المغضوب، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہیں کرنا، غیر اس کو سوالو کر دینا ساؤنڈ کو، غیر یا اگر کریں گے تو آپ کیا مطلب اس کو کر رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، قلقلہ کر رہے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا. اوکے اس کے بعد ہے غین اور پھر آ گیا خا کی کوئی اگزامپل دیں. خالدین خا اوکے کوئی سکون. اخرج پھر پڑھے اخرج یا اس کو بھی اخرج نہیں کرنا ہوتا، اخرج کھالے آواز کو، اخرج. ٹھیک ہے یہ تھے ایزی ہے، یاد ہو گئے تھروٹ لیٹرز؟ یاد تو نہیں ہوں گے آئین میں بولنے میں تھوڑا پرابلم آتا ہے، پتہ ہے سمجھ آئے. جی ریکارڈنگ ہوئے گا گھر جا کے جی پریکٹس کریں. انعم اب دیکھیں گے عین کی آپ پریکٹس کر لیں. انعمت انعمت اور کوئی عین کے ورڈ نکال لیں. ہاں اعبد ولا انا اعبد. عامل یا عامل اور نعبد جی نعمتک جی. اور عین کی آپ قرآن جب کھولیں گے تو اس میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں عین کی، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، جیسے العتیق العتیق پڑھے العتیق، پھر پڑھے فنگر یہاں پہ رکھیں اپنی تھروٹ مڈل آف تھروٹ پہ کریں العتیق. جی بچوں کی طرح سکھانا پڑے گا آپ کو. آگے ہے العرش عین العرش العرش. آگے ہے العزہ العزہ العزہ. آگے ہے العزیز العزیز. آگے ہے العداوہ العداوہ. العمر العمر. آگے العذاب العلیم العلیم. ٹھیک ہے یہ پریکٹس کرنے سے آئے گا، بار بار پریکٹس کریں گے عین کی. جہاں بھی قرآن آپ پڑھ رہے ہوں عین پہ کنسنٹریٹ کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ کوشچن ہے اس میں، اس کی صفات ہے کہ لام کو تھوڑا سا ال یہ کرنا ہے کہ یا ال کرنا ہے؟ نو لام کو کہیں بھی کلکلہ نہیں کرنا، کلکلہ نہیں نہ کرنا، ال نہیں کرنا ال. کیونکہ جب تیسرا لیٹر پڑھتے ہیں تو اس میں میک شور کرنا ہے کہ یہ لام ہلے نا. جی جب تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا کہ بعض ال نہیں ال نہیں ہے نا، قلقلہ ہے نہیں ہے، لیٹر قلقلہ صرف 5 ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور ایک اور قلقلہ بات نہیں ہے، پشت اور حافہ کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی پشت اور حافہ. زبان کی پشت بیک جیسے یہی تھا حافہ حافہ کس کو کہتے ہیں؟ طرفین ہوتا ہے نا، طرفیں. حافہ مڈل ہوتا ہے، آئی تھنک کہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، ٹپ آف دا ٹنگ یا حافہ. نہیں یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے نا تجوید میں اسے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ عام الفاظ ہیں. پشت لیکن سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. پشت تو وہ بیک ہے نا، یعنی کہ آئی تھنک یہ اوپر والی اور یہ پشت ہے. جب کہتے ہیں الرا تو یہی فرق ہے. نہیں یہ پشت ہے، پشت ہاں جی. زبان کی پشت. اور حافہ کس کو کہتے ہیں؟ تسی دسو. میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. مجھے انگلش میں پوچھ لے. حافہ میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. حافہ
आई थिंक इसमें होगा ये कायदे कुरा इसमें हाफा का मुझे तो जुबान के जो 5 है ना, मतलब टिप ऑफ द टंग है, मिडल है, बॉटम है, राइट एंड लेफ्ट तरफ लिखा हुआ उर्दू में लिखा तरफा तईन है, यानी दोनों तरफे। ये अल्फाज हर वक्त दिमाग में रखने थोड़े से हार्ड हैं जी। 1 मिनट। तरफ हाफा, हाफा जुबान का वो हिस्सा जो ज़वाही को लगता है, अदना हाफा, वस्ते हाफा नहीं, ये नहीं है। 1 मिनट। जुबान की जड़ जब कवे को करीब से तालुस, आप बता दें, आपने पढ़ा हुआ है तरफ। मुझे समझ होती तो मैं आपसे जुबान की करवट जब बाएं, हाफा हरफे हाफा, ये तो करवट फिर कहते हैं, शजर लिसान जो है ना, ये जुबान का जो मिडल है उसको मिडल ऑफ द टंग शजर लिसान, लेकिन इसकी जो साइडें हैं, साइडें जो है इसकी वो हाफा है। ठीक है, जो साइडें है ना, साइडें वो हाफा है, और जो टिप है वो नॉक है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो वो जो इंग्लिश स्पीकिंग उनके लिए बेहतर है कि मिडल ऑफ द टंग, मिडल ऑफ द टंग जो जुबान का दरमियानी हिस्सा है, टिप ऑफ द टंग, राइट लेफ्ट, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द टंग। 5 है, पार्ट है। तो जो अरबी स्पीकिंग है उनके लिए थोड़ा सा, या उर्दू के लिए कह लें कि वो जुबान का दायां बायां नोक और वो है जी। ये साइडों को कहा है, क्योंकि तरफ ये हाफा जो है ना वो ज़ौद है ना, लेटर जी जी। हाफा लिसान और तरफ लिसान, ये यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है। तरफ लिसान जो है ना, जैसे ये टंग है, ये नोक है, टिप ऑफ द टंग, ये जो इसके साइड पे है ना, फ्रंट जो है इसकी साइडें, ये तरफ लिसान है। ये जो है ना जुबान का जो मिडल है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड जो है, ये हाफा है। ये हाफा से लेटर आता है जो मुश्किल है, जो लास्ट वीक आपने पढ़ा था, बहुत, ये हाफा से लेटर आता है, हाफा से शुरू होके बैक को जाता जी। बहुत 5 दाढ़ें लगती हैं इसके साथ, 5 दाढ़ें, इतना मतलब पार्ट हाफा का भी लगता है, अक्सा लिसान का जो रूट है उसका भी लगता है, तो दौद आता है, दौद। अब देखेंगे आप राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या दोनों साइड से एट अ टाइम पढ़ सकते हैं जी। दौद। अब आप यूज टू किस साइड पे हैं, राइट है, लेफ्ट है, या बोथ साइड पे हैं, वो आप किस साइड पे हैं। सीधा सीधा पढ़ते लेकिन आपने ये देखना है कि जुबान का ये हिस्सा 5 दाढ़ों से, आखिरी जो दाढ़ी उनसे लग रहा है कि नहीं, दौद जी। दौद, इधर से करते हैं दौद में लगने जी, कोई भी दांत में लग जाए या 5 दांत में लगने, 5 एक दांत से तो लगा नहीं ना सकते, 5 से लगाए, जिसके दांत बुट को लगाना है ना, बुट को लगाना है ना दांतों के ऊपर, तो हाँ जी दौद, और दाढ़ें निकली भी हो फिर भी लगता है। अच्छा जी, आगे है कॉफ और काफ, इजी है। कॉफ लेटर जो है कॉफ, ये कहाँ से आता है, कव्वे से आता है। यूवलर लेटर एक ही है जो यूवलर से कव्वे से आता है, ये कॉफ। अब देखें कि वो जो कव्वा है ना वहाँ वो हिलता है, अगर आप कहते हैं हिलता है, ओके जी। Top of the throat, no? नो यूवलर, उसके भी ऊपर, उसके भी ऊपर है। हिलता है वो कव्वा, वो यूवलर उसी को कहते हैं ना।